بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، میں آج رات آپ کے پاس آیا تھا، مجھے کسی چیز نے اس گھر میں داخل ہونے سے نہیں روکا جس میں آپ تھے، سوائے ایک آدمی کی تصویر کے۔ گھر میں پردے کی چادریں تھیں، ان میں تصاویر تھیں۔ آپ تصویروں کے سر ختم کرنے کا حکم دیجئے تاکہ وہ کسی درخت کی طرح ہو جائیں، اور پردوں کو کاٹنے کا حکم دیجئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس گھر میں ایک ایسا پردہ تھا جس میں تصاویر تھیں، ان کے سر کاٹ دیجئے اور انہیں نیچے بچھانے والی چادریں یا تکیے بنا لیجئے اور انہیں روندیے، کیونکہ ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصاویر ہوں۔ اس میں 2 تکیے بنا لیجئے جنہیں روندا جائے اور کتے کو باہر نکالنے کا حکم دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ وہ کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور ان کی چارپائی کے نیچے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی نصیحتیں کرنے لگے کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ میرا وارث بنا دے گا۔ حدیث نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں جوتے پہن لو یا دونوں جوتے اتار دو، اور جب پہنو تو دائیں سے شروع کرو اور جب اتارو تو بائیں سے شروع کرو۔ حدیث نمبر 3 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ دیکھا جس کے کچھ بال کٹے ہوئے تھے اور کچھ بال چھوڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا اور فرمایا، سب مونڈ دو یا سب چھوڑ دو۔ حدیث نمبر 4 ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سرما ڈالے تو طاق عدد میں، اور جب کوئی شخص استنجا کرے تو طاق عدد میں ڈھیلے استعمال کرے۔ حدیث نمبر 5 ابو ہریرہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب تم اپنا جوتا پہنو تو دائیں سے شروع کرو، اور جب جوتا اتارو تو بائیں سے شروع کرو، اور جب جوتا پہنو تو دایاں پاؤں پہلے ہونا چاہیے، اور جب جوتا اتارو تو بایاں پاؤں پہلے ہونا چاہیے۔ ایک جوتے میں مت چلو، دونوں کو اتار دو یا دونوں کو پہن لو۔ حدیث نمبر 5 شریعت سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے دور چل رہے تھے جس نے تہہ بند لٹکایا ہوا تھا۔ آپ تیزی سے اس کی طرف گئے یا دوڑتے ہوئے اس کی طرف گئے اور فرمایا، اپنا تہہ بند اوپر کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس نے کہا، میں کمزور پنڈلیوں والا ہوں اور میرے گھٹنے رگڑ کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا تہہ بند اوپر کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق خوبصورت ہے۔ اس کے بعد جب بھی اس شخص کو دیکھا گیا تو اس کا تہہ بند نصف پنڈلی تک ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 7 عائشہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کی تکریم نے فرمایا، بالوں کی تکریم کرو۔ حدیث نمبر 8 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک سفید کپڑا دیکھا تو فرمایا، تمہارا یہ کپڑا نیا ہے یا دھویا ہوا ہے؟ عمر کہتے ہیں، یہ دھویا ہوا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ نیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیا کپڑا پہنو، سہولت والی زندگی گزارو اور شہادت کی موت پاؤ۔ حدیث نمبر 9 سعید بن عبد الرحمن جحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ سے فرمایا، اگر تم بال رکھو تو ان کی تکریم کرو۔ حدیث نمبر 10 ابو ذر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین چیز جس سے بالوں کی اس سفیدی کو تبدیل کیا جاتا ہے، مہندی اور کتم ہے۔